قال لسبعین فی مسکنہم آیا، اب اللہ نافرمانوں کے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو شکر گزار لوگ تھے، اب ہم تمہیں کچھ نافرمانوں کے حالات بھی بتاتے ہیں جن کو نعمتیں ملی اور انہوں نے ناشکری کی۔ یہ نافرمان کون سی قوم تھی؟ ایک سبا، ایک شخص گزرا ہے جس کی اولاد کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی قوم تھی جو یمن میں رہا کرتے تھے، اور پھر اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ان کی تباہی ہوئی ہے۔ قوم تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے آباد تھی یمن میں، لیکن جو ڈیم کے ذریعے یہ تباہ ہوئے ہیں یہ اسلام سے پہلے تباہ ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو ہمیں تاریخی روایات سے ملتا ہے۔ تو یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے بڑی برکتیں دی تھی۔ یمن آج بھی بڑا ایک زرخیز کنٹری ہے، زرخیز ملک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے ہاں بادشاہ توحید پرست بھی آتے تھے، مشرک بادشاہ بھی آتے تھے، تو یہ بڑے ترقی کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ تو ان کے ایک بادشاہ نے بہت بڑا ڈیم بنایا، بہت بڑا ڈیم، یعنی چاروں طرف پہاڑوں کو اس کور کر کے۔ تو اس ڈیم کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے بہت زیادہ نہریں نکالی اس نے۔ تو یہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے، مدینہ سے ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتے، صنعاء کی طرف جاتے، اور تجارتی سفر بھی ہوتے۔ تو اس نے بہت وہ نہروں کے لمبے راستے بنا کے یہ پورے راستے کو سرسبز و شاداب کر دیا تھا۔ اس زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ عرب کے لمبے لمبے صحرا تھے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، بھوک پیاس سے موت کا خطرہ ہوتا تھا بہت دفعہ۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اتنی نہریں نکال دیں، ڈیولپمنٹ کا کام کیا کہ چاروں طرف باغات ہو گئے۔ یعنی جب یہ ٹریولنگ کرتے تو دونوں طرف باغات، ان باغات کی وجہ سے آبادی بھی ہو گئی، گاؤں آباد ہو گئے۔ تو اب یہ لمبے لمبے سفر کرتے تو ان سفروں میں ان کو فائدے بہت ہوتے ہیں۔ بعض زمینیں ایسی تھیں جو اور بھی زیادہ زرخیز تھیں، تو ان زمینوں کی طرف سفر کرنا ان کے لیے آسان، تاکہ وہاں کھیتی باڑی کر سکیں، تجارت کر سکیں، رہائش اختیار کر سکیں۔ پھر آگے تجارت کے لیے جاتے تو وہ بھی بہت آسان، عام لوگوں کے لیے تجارت بڑی مشکل تھی، ان کے لیے بہت آسان ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب پیغمبر ان کے پاس آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے ہیں، ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کے احکامات کی ناشکریاں شروع کر دیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد تو کوئی پیغمبر آئے نہیں، ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کے جو وارثین ہیں، علماء، ان کی تعلیمات سے انکار کرنا شروع کر دیا، اور ایک خاص نوعیت کی ناشکری انہوں نے کی جس پر ان پر عذاب آیا۔ وہ خاص نوعیت کی ناشکری یہ تھی کہ ان کے جو مالدار لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب سفر کرتے ہیں اور غریب لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ تو دونوں کے لیے سفر برابر ہو گیا ہے، جبکہ دنیا کی دیگر قومیں جب سفر کرتی ہیں تو غریب آدمی کے لیے مشکلات ہوتی ہے، مالدار آدمی تو اس کو تو شو مارنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ لمبے لمبے صحرا ہوتے ہیں تو مالدار لوگ اپنے ساتھ بہت ساز و سامان لے کے چلتے ہیں، اور خادم ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اور بہت ساری ان کا تو سفر میں ہی شو مارنے کا موقع ملتا تھا۔ تو ان کے مالداروں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ یہ تو ہمارے لیے بہت آسان سفر ہو گیا ہے، یعنی ہمیں نہ پہرے دار لے جانے پڑتے ہیں، باڈی گارڈ لے جانے پڑتے ہیں، کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹیشن آتا ہے، کوئی سرائے آتا ہے جہاں اسٹے کی جگہ ہے، ہوٹل ہے، امن و امان ہے، کھانے پینے کے سب وسائل ہیں۔ تو ڈاکو تو عام طور پہ صحراؤں میں ہوتے ہیں نا، جہاں کوئی پکڑنے والا نہ ہو، تو ہر جگہ ایک محبتیں ہیں اور وسائل ہیں۔ تو یہ تو امیر غریب برابر ہو گئے اس میں۔ ہم تو چاہتے ہیں لمبے لمبے سفروں، لمبے لمبے صحراؤں، جہاں بھوک کا خطرہ ہو، جہاں ڈاکوؤں کا خطرہ ہو، تاکہ غریب اس میں مرے اور مالدار آدمی کو اپنی دولت کی نمائش کا موقع ملے، اور ہمیں یعنی جاہو جلال کے ساتھ جائیں، ہمارے ساتھ باڈی گارڈ ہوں۔ تو یہ ساری شو بازی کا موقع تو ہمیں جب ملے گا جب کچھ خطرات بھی تو ہو نا۔ تو ان کمبختوں نے دعا مانگنا شروع کر دی، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں کو لمبا کر دے، یعنی مشقت والا بنا دے، اس اعتبار سے لمبا کر دے۔ دل میں نیت یہ تھی کہ ہمیں شو مارنے کا موقع ملے، جیسے بالکل ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو تاکہ وہ گارڈ رکھے اور پھر گارڈوں کے جھرمٹ میں گھوما کریں تاکہ تھوڑے بھرم ہو ان کے۔ تو بالکل یہی والی سوچ تھی ان کی، یعنی آم کھانے سے مطلب نہیں تھا، پیڑ گرنے سے مطلب تھا۔ آم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ جان کی حفاظت ہو۔ ہم جو ہے وہ سفر میں کھانا پینا اپنے ساتھ کیوں لے کے چلتے ہیں؟ تاکہ جب بھوک لگے تو کھانے کا انتظام ہو۔ تو وہ اللہ نے ویسے ہی کر دیا ان کے لیے۔ پہلے زمانے میں مسافروں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا، تو اور حشم خدم کو لے کے کیوں چلتے ہیں؟ تاکہ خدمت کی ضرورت پڑے۔ تو
تو جی وہ ساری اللہ نے ان کی ضرورتیں پوری کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں عام کھانے سے مطلب نہیں ہے, ہمیں تو پیڑ گننے سے مطلب ہے, ہمیں جو ہے نا یہ سب کچھ پروٹوکول چاہیے. تو وہ پروٹوکول جب ہی ہوگا جب سفر میں ٹینشن ہو, مشقت ہو. گرمی ہوگی تو آپ گھر میں اے سی لگا کے غریب کے سامنے شو ماریں گے نا. اگر آپ کے ملک کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے تو پھر امیر اور غریب, نہ غریب کے گھر میں